پچھلی سیریز میں آپ کے ساتھ مخاطب تھا کہ بیکم کرائسٹ لائک. کیا تھا؟ بیکم کرائسٹ لائک. تو مسیح خداوند کی مانند بننا. اور حقیقت میں اگر میں بتاؤں کہ اگر کسی شخص نے مسیح کی مانند بننا ہے تو کیا کن کن باتوں کے اوپر بننا ہے؟ بیکم کرائسٹ لائک ان پبلک ورشپ. یعنی وہ کیا کرتا تھا؟ دستور کے موافق عبادت خانہ میں جاتا تھا. اس کا یہ دستور تھا. پھر اس کا دستور تھا دعا کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص مسیح کی مانند بنے گا وہ کیا کرے گا؟ دستور کے موافق عبادت خانہ میں شریک ہوگا. جو یسوع مسیح کی مانند بننا چاہتا ہے یا بنے گا وہ شخص کیا ہوگا؟ وہ دعا میں اس کی مانند بنے گا. خدا یسوع مسیح کے مانند جو بنے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ معاف کرنے میں اس کی مانند بننا. پھر ترس کھانے میں اس کی مانند بننا. کلام کرنے یعنی بات چیت کرنے میں اس کی مانند بننا. کمیونیکیشن میں اس کی مانند بننا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اور بہت ساری باتیں تھیں جو میں نے تفصیلاً آپ کے ساتھ وہ کی ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. سپر نیچرل جو ہے پاور کا ایکسپیرینس کرنے میں اس کی مانند بننا. پریز دی لارڈ. سو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ضروری باتیں تھیں جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر تھی. اور جو کچھ یسوع مسیح نے اناجیل میں کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے. پھر اس نے جن کو اس نے جانا ان کو اس نے مقرر بھی کیا تاکہ اس کے بیٹے کے کیا ہوں؟ ہم شکل ہوں. اگر ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل نہیں ہوتے تو یاد رکھیے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوں گے اور ہم آسمان کی بادشاہی سے کیا کیا جائیں گے؟ آؤٹ کر دیے جائیں گے. کیونکہ یہ سٹینڈرڈ خداوند یسوع مسیح ہے اور جب یسوع مسیح کی مانند نظر نہیں آئیں گے تو باپ صاف کہہ دے گا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ. لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں اور خداوند میں ترقی کریں. آمین. اور اس کے لیے اچھا ہے کہ ہم مسیح کو جانیں اور مسیح اپنے ایمان کے اندر بڑھیں اور ترقی کریں. اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ آپ کیا کر سکیں؟ مسیح کی مانند بننے میں جو ہوشیار ہو جائے. آج جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یا سیریز جو سٹارٹ ہوگی وہ اسپرچل گروتھ کے اوپر ہے، روحانی نشو و نما کے اوپر. اور یہ اسپرچل ایڈیشن کے اندر ہے. اسپرچل ایڈیشن کہ آپ کس طور پر روحانی طور پر اپنی زندگی کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں. روحانی طور پر کون سی ایڈیشن ہے؟ آپ جانتے ہیں جمع کو تو آپ سمجھتے ہیں، جمع کرنا، ٹھیک ہے، اضافہ کرنا، جمع کرنا، نشو و نما کرنا، افزائش کرنا، یہ ایڈیشن کے معنوں میں آ جاتی ہے. سپلائی کرنا. آمین. تو اسپرچل ایڈیشن کے اوپر آج جو ہے یہ سیریز جو ہے سٹارٹ کروں گا. اور اس سیریز کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ کے اوپر سیر حاصل تعلیم دوں گا. جو اس دنیا کا جو اس وقت ہاٹ ایشو ہے یا ہاٹ جو ہے وہ میسج آخری دنوں کا ہے وہ اس کی بابت آپ کو سناؤں گا. اور یہ تقریباً کوئی یہ ہے یہ 8 ہفتے یہ سرمنز چلیں گے. اس کے بعد میں سیکنڈ کمنگ کے اوپر وہ بات کروں گا. آمین. پریز دی لارڈ. میرے ساتھ نکالیے یہ ہے پطرس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت.
बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हों वो अंधा है और कोता नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूला बैठा है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अगले 8 हफ्ते आज से ये ऑनवर्ड 8 हफ्ते हम इन बातों के ऊपर गौर व खोज करेंगे। क्योंकि अगर ये बातें तुम्हें मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देगी। और जिसमें ये बातें ना हो, क्या है वो बोलिए? वो अंधा है और कुता नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। लिहाजा कौन कौन सी बातें हैं? ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। तो ये जो 7 बातें हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर मैं ये बात करूंगा क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों, ठीक है, तो क्या होगी? और ज़्यादा भी होती जाएं तो फिर इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स ईमानदार बेफल या बेकार और बेफल है, इसका मतलब ये है कि वो क्राइस्ट को वो नहीं पहचानता और अपने गुनाहों को के धोए जाने को वो भूल बैठा है। सही गौर से सुनिए, बड़ी संजीदगी के साथ ये आप बातें सुनेंगे और सीखेंगे। यकीन जानिए ये आपकी जिंदगी को छुएगी और ये आपको इस काबिल करेगी कि आपकी रूहानी जिंदगी मजबूत होगी। आपको मालूम होगा कि मुझे किस तरीके के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। लिहाजा ये स्टेप्स हैं, ये एक सीढ़ी है जो आपको दी गई है, जिसके ऊपर से आपने जो है इन स्टेप्स को कर कर ऊपर जो है वो पहुंचना है। और यही वो बातें हैं जो हमें क्राइस्ट के बाबत सीखने में हमारी मददगार होगी। मैं पिछली सीरीज में बात कर चुका हूं कि अगर हम मसीह की मानद नहीं बनते तो फिर क्या होगा? हम बाहर कर दिए जाएंगे। लिहाजा ये वो बातें हैं जो हमें जो है मसीह की मानद बनाने या मसीह की पहचान में हमें क्या करेगी? ये खड़ा करेगी, हमें फलदार करेगी, हमें कारआमद करेगी। आमीन। अगर ये कहा कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो बेकार और बेफल, अगर ये चीज़ें हैं तो हम कारआमद और फलदार होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, अब ये कहा गया है कि अपने ईमान पर नेकी, यानी ऐड इन योर फेथ, यानी अपने ईमान में क्या करो? ये ऐड करो। क्या कहा गया है? ये अपने ईमान में ऐड करो। ठीक है, अपने ईमान में क्या करो? एडिशन है, यानी अपने ईमान में ये क्या करो? एडिशन करो। अपने ईमान में ये जमा करो, अपने ईमान में ये इजाफा करो, ऐड करो। अब ग्रीक जबान में जो एडिशन की जो दरअसल जो है लफ्ज़ है, ये न्यू टेस्टमेंट ये ज़्यादा इसको सही तौर पर इसका इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन जो एक्चुअली एडिशन है वो उसके लिए जो है ये एपिखोरेगेस्ते वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और इसी से वर्ड शायद आपने सुना हो कोरस, और इसी से एक वर्ड जो है इन दिनों में आप सुनेंगे इंडिया में और पूरे दुनिया के अंदर वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कोरियोग्राफी। ठीक है, आपने सुना ये वर्ड? वो कौन होते हैं कोरियोग्राफर? ठीक है,
कोरियोग्राफी क्या होती है? अभी देखिए कि वो जो डांस सिखाते हैं, जो एक्शन करना सिखाते हैं, कोरियोग्राफी जिसे ऐसे बोलते हैं, ये कोरियोग्राफर है। बड़े हैं, बड़े बड़े नामवर लोग हैं इंडिया के अंदर। एशियन जो ग्रीक है वहां पर भी जो है वो लोग गाने वाले या डायरेक्टर होते थे। उनको क्या किया जाता था? एडिशन का दरअसल मतलब ये है कि वो जो कोरियोग्राफर थे उनको सिखाने, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस में के लिए जो कुछ पे किया जाता था उसे वो एडिशन कहते हैं, यानी ऐड करते हैं। ठीक है, चुनाचे एडिशन का जो ग्रीक के अंदर मतलब बनता है कि वो शख्स जो जिसको स्टेट ने, हुकूमत ने मुकर्रर किया है कि वो इस सारे सिलसिले में मददगार साबित होगा, यानी गाने में और सिखाने में, कोरस में। ठीक है, कोरस, आप कोरस समझते हैं ना, ये कोरस होता है। तो बेसिकली जो डायरेक्टर होता है वो इस कोरस को वो बयान करता है, वो गाता है, या वो डांस करना, या वो जो उनके हीरोज थे उनको वो ड्रामेटिकली जो है, ड्रामे की शक्ल में या स्टेज के ऊपर वो गा कर या एक्शन कर वो क्या करते थे, वो एक्ट करते थे। उनको जो ट्रेनिंग में, मेंटेनेंस में जो खर्च होता था या उनको जो दिया जाता था उनको एडिशन बोलते हैं। ठीक है, यानी एक डायरेक्टर को जो पैसे दिए जाते हैं या डायरेक्टर को जो पे किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एडिशन की जाती है। आमीन। वो जो एक्सपेंस ट्रेनिंग के अंदर लगते हैं, वो अखराजात जो यूज होते हैं, सो वो उसको जो है वो एडिशन कहते हैं। जो सप्लाई उसे की जाती है, जो है उस सारे काम को करने के लिए जो उसे दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एडिशन। ठीक है, ऐड करना। ठीक है, तो इसको ऐड किया वो जाता है। और चुनाचे जब आज हम इस लिस्ट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें ईमान के साथ इसमें इजाफा करना है, चुनाचे हर बिलीवर को ये है उसकी जिंदगी के लिए ये वो सप्लाई है, ये वो यह चीजें हैं जो उसको ये समझ लीजिए कि ये उसके वो रूहानी जिंदगी के लिए जो है वो एक्सपेंसेस हैं जो उसको दिए जाने हैं या उसे लेने हैं ताकि वो क्या कर सके, एक अच्छी और जबरदस्त रूहानी जिंदगी को वो गुजार सके। आमीन। तो अपनी जिंदगी को वो क्या करे, वो ये दे, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो इसको इन सारी बातों को जो इस लिस्ट में दी गई है कि ईमान पर क्या करे? नेकी के ऊपर क्या करे? मार्फत पर क्या करे? परहेजगारी। तो ये जो एडिशन है, ये जो अजाफा है, ये जो सप्लाई किया जाना है, ये जो है उसको देना है, उसने अपनी जिंदगी को देना है। और ये है जिंदगी की ये डिमांड है, एक रूहानी ये और ईमानदार शख्स की जिंदगी की ये डिमांड है। क्या डिमांड है? ये लिस्ट। आमीन। जैसे एक कोरस की, एक डायरेक्टर की ये डिमांड थी उस वक्त कि उसको जब उसने गाना या एक्ट करना है, उसको क्या करना है? एक्सपेंस देना है। तो उसको क्या कहा जाता है? एडिशन। उसको क्या कहा जाता है? बोलिए। एडिशन या ऐड करना या इजाफा करना। चुनांचे हम क्या अपनी जिंदगी के अंदर ऐड करें? इस रूहानी जिंदगी की डिमांड क्या है कि ये किस तरीके के साथ ये इस एक्शन में आ सकती है, या किस तरीके के साथ ये इस तौर पर जो है वो नजर आ सकती है जब इसको क्या किया जाएगा? एडिशन इसमें की जाएगी, इसको दिया जाएगा। चुनांचे रूहानी जिंदगी के कोरियोग्राफर को आपको ये लिस्ट फराहम करनी होगी। ये वो एक्सपेंसेस हैं, ये वो अखराजात हैं। आमीन। ये वो चीजें हैं जो आपने अपनी जिंदगी को एक ईमानदार ने वो देनी है। अगर ये नहीं आपको दिया जाएगा तो आप इस जमीन के ऊपर इस एक्शन को नहीं कर सकते हैं।
آپ اس زمین کے اوپر وہ اس کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. جس پر کورس جو ہے یا ڈائریکٹر وہ کیا کرتا ہے, وہ اس لیے جو ہے وہ ایکشن کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اسے ایڈیشن ہوگا. اس کو ایڈیشن میں کیا ہوگا, اس کو ساری اس کی ٹریننگ, اس کی ساری مینٹیننس میں اس کو کیا کیا جائے گا, وہ ساری چیزیں دی جائیں گی. اس کو روپیہ پیسہ جو بھی جو ہے وہ گریک کے اندر جو ہے وہ دیا جاتا تھا وہ ہوتا ہے. جیسے آج کوئی کام کیا جائے اس کے بدلے میں کیا کیا جاتا ہے, اجرت دی جاتی ہے, اس کو روپے پیسے کی شکل میں وہ دیا جاتا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں, ہم ایڈیشن کرنا ہے. ایمان میں ایڈیشن کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آمین. آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ایڈیشن کیا چیز ہے؟ بولیے, اگر آپ کو سمجھ آئی تو آپ آمین بول سکتے ہیں. آمین. ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے. اور اس خط کے اندر اسپیشلی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو روحانی زندگی کے بڑے اچھے پہلو ملیں گے. اب یہ دیکھیں کہ ابتدائی کلیسیا میں اگر کوئی جو ہوشیار ہونے کی اہمیت کو سمجھتا تھا تو وہ پطرس رسول تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے جوش کے اندر رہتا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اسے اب اس کی اولین زندگی میں آپ اسے بڑا کانفیڈنٹ دیکھتے ہیں, اور کوئی بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے ایک دم سے وہ الرٹ ہوتا تھا. اور وہ اس وقت دوڑ پڑتا تھا جب اسے کیا کرنا تھا, رکنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ اس وقت وہ بول پڑتا تھا جب اسے کیا ہونا تھا, خاموش رہنا تھا. اور اس وقت وہ کیا کرتا تھا, سو جاتا تھا جب اسے کیا کرنا ہوتی تھی, دعا کرنا ہوتی تھی یا جاگنا ہوتا تھا. چنانچہ یہ باتیں اس نے جو ہے یہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں یہ دیکھی ہیں. اگر آج یہ وہ باتیں کرنے کے کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے, وہ سیکھا ہے, جو آج وہ کلیسیا کو وہ سکھانا چاہ رہا ہے. لہذا جب اس نے اپنا سبق سیکھ لیا تو اس نے دوسرے جو ہے لوگوں کو یہ ان باتوں کی تعلیم دی ہے. جب آپ پہلے خط کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو فضل کے اوپر فضل کی تعلیم ملے گی. آپ کو جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ آپ اس میں سے جو ہے وہ دکھوں مصیبتوں کے اندر سے گزرنے کی بات وہ کرتا ہے. لیکن دوسرے اس خط کے اندر وہ جو بات کرتا ہے وہ زیادہ جو علم حاصل کرنے کی, علم کی بات کرتا ہے, نالج کی وہ بات وہ کرتا ہے. آمین. یعنی آپ کو تقریباً 13 دفعہ اس نے نالج کے اوپر یہ بات کی, تعلیم یا نالج یا علم کی جو ہے اس نے اس خط میں یہ بات کی ہے. عزیز بہنوں بھائیوں, نوئنگ اینڈ گروئنگ یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں. ٹھیک ہے, جاننا اور بڑھنا, نوئنگ اینڈ گروئنگ. اگر آپ جانتے نہیں ہیں, آپ علم نہیں رکھتے, جب آپ علم نہیں رکھتے, جب آپ کے پاس نالج ہوگا تو پھر آپ گرو کریں گے, اور جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, گرو نہیں کریں گے. نوئنگ اینڈ گروئنگ یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, یعنی اس کا تعلق براہ راست یہ پایا جاتا ہے. یہ آپ اس کو بغیر نالج کے آپ گرو نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے دونوں چیزوں کا آپ کی زندگی کے اندر ہونا یہ بہت وہ ضروری ہے. اور یہ دیکھیے کہ پطرس رسول نے اس دوسرے خط کے اندر جب وہ آغاز کیا ہے تو اس نے مسیحی زندگی کے اندر بڑھنے کے بیانیے کو جسے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اس نے آغاز کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ
ایک روحانی شخص یا ایک ایماندار یا خداوند کے اندر ترقی کر سکتا ہے، اور اس نے اگر آپ اس خط کے شروع ہی میں پڑھیں تو آپ کو ملے گا. شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے. خدا اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے. یاد رکھیے، یہ جو 7 باتوں کا ہم اگلی دفعہ سے اس کا آغاز کریں گے، اس کی جو فنڈیشن ہے یا اس کا جو آغاز ہے وہ ہمارے کس بات کے اوپر ہے؟ ایمان کے اوپر ہے. آمین. کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی. اور نیکی کے اوپر کیا کرو؟ ٹھیک ہے، معرفت. معرفت کے اوپر کیا کرو؟ پرہیزگاری. چنانچہ یہ ساری باتیں جو ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. Christian life begins with the faith. جو ہے ایمان کے ساتھ مسیحی زندگی کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی روحانی زندگی کے اندر بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے کرسچن لائف جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ فیتھ کے ساتھ ہوگا. آمین. اور پطرس نے جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ اس قیمتی اور بیش بہا ایمان کا وہ ذکر وہ کیا ہے. آمین. یعنی اب اس کے خط سے سٹارٹ کریں گے تو اس نے فیتھ کا ذکر کیا ہے کہ فیتھ کے ساتھ قیمتی ایمان جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ ہم نے پایا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ بیش بہا ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے. اور آگے چل کر وہ اس کو بیش قیمت جو ہے وہ کہتا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، پطرس رسول اور تمام رسولوں نے جو ہے وہ کیا ہے؟ ویسا ہی ایمان پایا ہے. ٹھیک ہے، ویسا قیمتی ایمان پایا ہے جیسا ہم نے پایا ہے. ان کے قیمتی ایمان اور ہمارے قیمتی ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. آمین. یہ بعض دفعہ یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید ان کا ایمان کوئی خاص تھا اور ہمارا ایمان شاید کوئی عام ایمان ہے. نہیں، اس نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ہمسا جو ہے وہ کیا پایا ہے؟ قیمتی ایمان پایا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اور ان کو ہمارے اوپر کوئی ایسی خاص فوقیت حاصل نہیں ہے. ایمان کے اعتبار سے ان کو ہمارے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اور ان کو جو ہے مسیح کے ساتھ چلنے کا یہ شرف حاصل ہے. لیکن جب ہم ایمان کی بات کریں گے، قیمتی ایمان کی بات کریں گے، تو ان کے پاس بھی وہی ایمان تھا جو ایمان ہمارے پاس ہے. آمین. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ بھی انہوں نے جو ہے وہ بڑا ایمان تھا، ان کے پاس قیمتی ایمان. ہمارے پاس کیا ہے؟ قیمتی ایمان نہیں ہے. دیکھیے، پطرس رسول نے اس بات کا ذکر کیا ہے. جب آپ پہلی بار میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں، کیونکہ اگر یہ باتیں تمہیں موجود ہیں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خدا یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دے گی. انہوں نے مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے معجزوں کو ہوتے دیکھا. یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں اور اس پر بھروسہ کریں اور اس سے محبت رکھیں اور اس کے جلال میں شامل ہوں. جب ہم ایمان کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ فنڈیشن، ایمان کا بیسیکلی مطلب فنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس گھر کی فنڈیشن ہوتی، ہر گھر کی ایک فنڈیشن ہوتی ہے. اب بتائیے، فنڈیشن نظر آتی ہے
किसी ने फाउंडेशन, इसकी फाउंडेशन देखी है? इसलिए ईमान को अनसीन कहा जाता है। ठीक है, यही ना ईमान की तारीफ। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। तो अब ये देखिए कि जो फाउंडेशन है वो नजर नहीं आती है। जब हम ईमान के ऊपर खड़े होते हैं, जब कहते हैं हमारे पास ईमान है, ईमान नजर नहीं आता है। आमीन। ईमान क्या है? वो नजर नहीं आता, लेकिन जो है वो अपनी जो है वो हैसियत को बयान वो करता है, अपनी कुव्वत, अपने जोर को, अपनी जो है वो दिखाता है कि हाँ, किसी शख्स के खड़े होने का जो दारोमदार है वो उसकी फाउंडेशन है। किसी भी बिल्डिंग का खड़े होने का जो दारोमदार है वो क्या है? फेथ है। अगर जो है फेथ कमजोर हो या फेथ बिल्कुल जो है वो रेत जैसा हो, तो वो किसी वक्त भी जब वो बिल्डिंग क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। यह फेथ जो है इसको फाउंडेशन भी कहा जाता है। आमीन। इसके आम जो है जो सिंपलेस्ट जो मैं कहूंगा कि इसकी जो डेफिनेशन मैं करता हूं कि ये फाउंडेशन है जो नजर नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। आप पहली दो याद अगर आप देखें इसी बाप की, तो पतरस ने क्या बात कही है कि खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें क्या हो, वो ज्यादा होता रहे। क्राइस्ट में, बाप में। और जो ईमान है वो क्या है? किसमें? उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह में। आमीन। वो यीशु मसीह है, खुदा का बेटा, निजात देने वाला। पतरस ने यीशु मसीह की अलूहियत को साबित किया है। खुदावन और निजात दहिंदा को दो नहीं बल्कि वो क्या करता है? एक बताया है। लिहाजा आप पतरस के खत के अंदर उसको गॉड एंड सेवियर कहेंगे। वो जो है वो दूसरे पतरस पहले बाब पहली आयत में क्या कहता है? खुदा और हमारा मुनज्जी। खुदा और हमारा मुनज्जी यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह को वो क्या कहता है? गॉड एंड सेवियर। और 1:11 में पढ़े तो आप लिखा आवर लॉर्ड एंड सेवियर, यानी हमारा खुदावंद और निजात दहिंदा। और दूसरी बाप उसकी 20वीं आयत में कहता है कि द लॉर्ड एंड सेवियर, खुदावंद और मुनज्जी, निजात दहिंदा। चुनांचे जब आप फेथ की बात करेंगे कि मैंने फेथ में जो है वो नेकी को ऐड करना है, लेकिन आप ये देखिए कि आपका फेथ किस तरह से है और कहां पर है। मेरा फेथ किसके ऊपर है? बोलिए, बोलिए, सब एक आवाज होकर बोलिए जोर से, यीशु पर। प्रेज द लॉर्ड। और आप ये देखिए कि ये 3 बड़ी खूबियां जो क्राइस्ट के अंदर है, रास्तबाजी, फजल और इत्मीनान, जिसका जब पतरस ने जिक्र किया है, ये किसी और के पास नहीं है, जो उसने अपने ईमान लाने वालों को ये बख्शी हैं। आमीन। रास्तबाजी, फजल और इत्मीनान तुम्हें क्या हो? ज्यादा होता रहे। चुनांचे जब कोई शख्स यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखता है, वो अपनी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी, फजल और इत्मीनान को अपनी जिंदगी के अंदर वो दिखाता है। और फिर अजीज बहनों भाइयों, जो फेथ रखता है वो खुदा की कुदरत का एक्सपीरियंस करता है। वो खुदा की कुदरत का क्या करता है? वो एक्सपीरियंस करता है। पढ़िए इसी बाब के अंदर 3री आयत। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीले से अनायत की, जिससे हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया। आमीन। इसका मतलब है कि फेथ जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह पर है, ये जो है इन्वॉल्व्स गॉड्स पावर, खुदा की कुदरत इसमें शामिल है। जब हम जो है खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं,
اس کو جب نجات دہندہ مانتے، اس کو اپنا خداون مانتے ہیں، تو اس فیت کے اندر خدا کی الہی قدرت شامل ہے، اور اس الہی قدرت میں وہ تمام چیزیں جو ایمان کو ضرورت ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے. آمین. اور یہی بات میں آپ کو اس کی انکریجمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس فیت کے اندر آپ نے ان چیزوں کا اضافہ کرنا ہے جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. اور اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ میرا ایمان کے اندر الہی قدرت پائی جاتی ہے، اس الہی قدرت کہ جو اس نے اپنی الہی قدرت کے وسیلے سے ہمیں یہ سب چیزیں عنایت کی ہیں. کون سی چیزیں ہیں؟ جو زندگی کے تعلق سے ہیں، جو دینداری کے تعلق سے ہیں، وہ سب چیزیں اس نے آپ علم سے دی بخشی ہیں، اس ایمان سے ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہم آگے اضافہ وہ کر سکیں. آمین. پریز دی لارڈ. اور فیتھ انوالوز گاڈ پرومسز. یہ فیتھ اس میں خدا کے وعدے شامل ہیں. اور جب کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کون سے وعدے کیے گئے ہیں؟ قیمتی وعدے کیے گئے ہیں. آمین. جو دیکھیں کہ آپ کا ایمان وہ ایسا ہی نہیں ہے. ایمان کے اندر قوت ہے، ایمان کے اندر وہ قدرت پائی جاتی ہے. ایمان میں یہ اس کے وعدے شامل ہیں. اس لیے جو کوئی شخص یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر الہی قدرت پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ وعدے پائے جاتے ہیں. آمین. اس لیے جو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے نہ صرف ہمیں زندگی اور دینداری بلکہ اس نے اپنے کلام میں اپنا کلام دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اور دینداری کو تعمیر کر سکیں. آمین. وعدے کیا کریں گے؟ یہ آپ کے فیتھ کو اور زیادہ بڑھائیں گے تاکہ آپ اس لسٹ کو، جو ہم اس کے اوپر اگلی دفعہ بات کریں گے، یہ آپ کے ایمان کے اندر یہ اضافے کا سبب بنیں گے. زندگی اور دینداری جس کا فوکس، جس کے اوپر ہم نے تعمیر کرنا ہے ان باتوں کو، یہ بہت ضروری ہے. آمین. اور پطرس نے بیش بہا قیمتی کا بڑا استعمال کیا ہے. آمین. پریشیس فیتھ، ٹھیک ہے، قیمتی ایمان کا ذکر کیا ہے. پریشیس پرومسز کا اس نے یہاں پر آگے ذکر کیا ہے، پہلا باب اس کی 4 آیت میں. پھر اس نے قیمتی اور بیش بہا لہو کا یہ پہلا باب 19ویں آیت میں اس نے اس کا ذکر کیا ہے. جب آپ دوسرا باب 4 آیت پڑھیں تو اس نے پریشیس سٹون کا ذکر کیا ہے. لہذا آپ کو جب پطرس کے خط کے اندر، اسپیشلی اس دوسرے خط کے اندر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو جو زیادہ نمایاں چیزیں نظر آئیں گی، قیمتی، بیش بہا، قیمتی، بیش بہا. لہذا جب ہم مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں قیمتی چیزوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، بیش بہا چیزوں کا وہ ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے. چنانچہ پطرس نے کہا کہ اس میں یہ قیمتی وعدے بھی شامل ہیں. پریز دی لارڈ. اور جب کوئی شخص یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اس کا اپنی زندگی میں آنے دیتا ہے، اس کا اپنی زندگی کا نجات دہندہ وہ بنا لیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی فطرت، اپنی نیچر اس کی زندگی کے اندر وہ ڈال دیتا ہے. پریز دی لارڈ. ابھی دیکھیے، جیسے میرے بچوں کے اندر وہ انسان کے بچوں میں جو بیبی پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کے ماں باپ کی عادات وہ ڈیولپ ہوتی ہے، ان کی نیچر وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ کس طور پر کھانا پینا ہو، بیہیویئر ہو، ٹھیک ہے، کھانا پینا، بیہیویئر، یہ ساری چیزیں، ایٹیچیوڈ، اور یہ سب چیزیں جو چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے، سادی سی بات بتاتا ہوں. جب کوئی شخص یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ مان لیتا اور اس کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر الہی قدرت کام کرتی ہے، اس کی زندگی کے اندر خدا کے وعدے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر، اس کی نیچر کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک شخص کی نیچر ڈفرنٹ ہوتی ہے. دیکھیے،
हम खाने से जो है खाने पीने से आप जो है वो नेचर का अंदाजा लगा लेते हैं। जो है वो क्या करता है, पिग जो है वो पिग क्या करते हैं, सुअर जब वो स्लोप की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो लिखा है कि वो नीचे स्लोप थी वहां पर जाकर टर चले गए। या कुत्ते क्या करते हैं, बाइबल लिखा है कि वो अपनी ही उल्टी के ऊपर वापस जो है जो कैट को जो है वो खाते हैं, ठीक है। लेकिन जब शीप्स की बात करते हैं, जब आप भेड़ों की बात करते हैं, उनको उनकी क्या नेचर है, उनकी नेचर है कि उनको ग्रीन ग्रीन जो है वो चरागाह नजर आए। आमीन। नेचर है खाने के ऊपर, खाने के ऊपर, पीने के ऊपर, जाने के ऊपर। तो कुत्ता अपने क्या की तरफ लौटता है, शीप क्या करती है, वो क्या करती है, वो कहाँ देखती है, ग्रीन चीजों को, वो उसको पकड़ने की वो कोशिश करती है। ये नेचर है। आमीन। फिर आप ये देखिए कि बिहेवियर जो है, नेचर के अंदर जो चेंजिंग आती है, बिहेवियर के अंदर वो चेंजिंग आपको नजर आएगी। जो है वो जब बाज जो है वो कैसे हवा में उड़ते हैं, ठीक है। डॉल्फिन क्या करती है, वो पानियों के अंदर वो तैरती है। नेचर है वो, कोई पानियों के अंदर उनके तैरने की नेचर है, कोई बहुत बुलंद जो है वो हवाओं में उड़ने की वो नेचर है। उनकी जो फितरत है, उनका जो मिजाज है, अब उनका मिजाज है ना कि उन्होंने या कहाँ पर उड़ना है, कौओं ने कौओं के साथ, और जो है बाज ने बाजों के साथ जो है वो उड़ना है, या डॉल्फिन ने शार्क ने उनके कहाँ कहाँ गहरे पानियों में जाना या कम पानियों में जाना, ये उनकी जो है वो रवैये हैं। आमीन। और नेचर जो है वो हमारे जो है सारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी असर अंदाज वो होती है। आमीन। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, हमें हमारे अंदर जब खुद हम ईमान के अंदर जो है खड़े होते हैं, हमारे अंदर जो है उसकी इलाही कुदरत के वसीले से, और फिर उसके जो वादे हैं उसके जरिए से हम अपनी जिंदगियों के अंदर जो है ये चेंजिंग वकू में होते हुए वो देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जहां पर भी याद रखिए, फेथ के जो नताइज हैं वो क्या है, रूहानी एतबार से हम खुदावन में तरक्की करते हैं। और जहां पर भी जो है वो ईमान होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर यकीनन जो है वो नशोनुमा होगी। और जहां पर ईमान नहीं होगा, वहां पर क्या होगी, तरक्की नहीं होगी। हम तरक्की की बात करने जा रहे हैं, हम एडिशन की बात करने जा रहे हैं, हम खुदावन में बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी के अंदर ईमान नहीं है, हम आगे जो है दूसरा स्टेप नहीं ले सकते हैं। ये जो है सिर्फ जर्नल व्यू मैंने ईमान का इसलिए सादा सी बातें बताई हैं, और ये इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे अंदर ईमान की तजदीद हो सके कि हम किस तरीके के साथ अपनी जिंदगी के अंदर जो है ईमान में तरक्की कर सकते हैं। आमीन। और अगर ईमान नहीं है तो याद रखिए, हमारी रूहानी तरक्की जब वो रुक जाएगी। अगर कलीसियाओं के अंदर या ईमानदारों में कोई शख्स रूहानी तौर पर नहीं तरक्की कर रहा है, और वो ना दुआ में बढ़ रहा है, ना कलाम में बढ़ रहा है, ना वो जो है वो इबादत के अंदर बढ़ रहा है, यानी फेलोशिप में बढ़ रहा है, या तालीम में नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि वो उसके ईमान में कमजोरी पा जाती है। और ईमान जहां पर भी है वहां पर ग्रोथ आएगी। प्रेज द लॉर्ड। और जहां पर ईमान नहीं है, वहां पर क्या होता है, चीजें रुक जाती हैं। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, अगर वाकई ही हम अपने ईमान पर नेकी और फिर नेकी के ऊपर क्या करना चाहते हैं, मार्फत बढ़ाना चाहते हैं, ये पहला स्टेप किस चीज के ऊपर है, ईमान। इसलिए मैं आज आपको उभारना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर ये देखिए कि किस तरीके के साथ आपका ईमान जो है वो काम कर रहा है। देखिए, पौलुस रसूल ने भी कहा है, अपने आप को जांचो और पड़ताल करो कि तुम ईमान पर हो कि नहीं हो। अगर आप ईमान पर नहीं हैं तो फिर आप याद रखिए कि जो पतरस ने लिस्ट दी है कि ईमान पर ये करो, ईमान पर नेकी, ठीक है, यानी ये ईमान है, ये पहला स्टेप ईमान, इसके ऊपर यह नेकी है, इसके ऊपर मार्फत है। फाउंडेशन अगर आपकी कमजोर है, अगर आप सही तौर पर यह डावाडोल हो जाते हैं, क्राइस्ट के ऊपर आपका सही तौर पर फेथ नहीं है, आप खुदावन के ऊपर सही तौर पर ईमान नहीं रखते, आप कहते मैं तो ईमान रखता हूं, ठीक है। अजीज बहन भाइयों, गौर से सुनिए, अगर हम सही तौर पर ईमान रखते हैं
تو پھر آپ کی گروتھ نظر آنی چاہیے. کہ ہم اپنے ایمان میں کمزور تو نہیں ہیں, اپنے ایمان میں نیچے تو نہیں جا رہے, ہمارے ایمان کا گراف جو ہے کم تو نہیں ہو رہا ہے. روحانی زندگی, مسیحی زندگی کا آغاز بولیے کیسے ہے, کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ فیتھ سے. اس کے اندر کیا شامل ہے؟ الہی قدرت شامل ہے. اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پرامسز شامل ہے. پترس انہی کے اوپر بات کر رہا ہے. اس میں خدا نے سب چیزیں جو ایمان کے زندگی اور دینداری کے متعلق سب چیزیں اسے الہی قدرت سے دے دی ہیں. لو آپ ترقی کرو. یاد رکھیے اسپرچل گروتھ یہ آٹومیٹک نہیں ہے. اسپرچل گروتھ, روحانی نشوونما, یہ آٹومیٹک نہیں ہے. یہ کہیں گے کہ بٹن دبا دیا اور پھر کیا ہو گیا, وہ چل گیا. آپ کو ایمان اور پھر اس کے اوپر, پھر اس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر آپ کو یہ کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں, اگر آپ ایمان کو یا رد کر رہے ہیں, آپ ایمان پر یا صحیح طور پر فوکس نہیں کر رہے ہیں, تو یاد رکھیے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. معاملہ ہماری اسپرچل گروتھ کا ہے. پریز دی لارڈ. اور اس کو ہم جو ہے استعمال کے اندر لے کر آئیں. اور اگر آپ جو ہے اس کے ساتھ صحیح طور پر آئندہ دنوں میں چلنا چاہتے ہیں اور آئندہ طریقے کے ساتھ مضبوط زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے ایمان کو جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. اور پترس نے یہی بات یہ کلیسیا کو سمجھائی ہے. کیا کہا ہے؟ بس اس باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر, جو ایمان کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, اس کے اوپر آپ نے ان چیزوں کا بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ صحیح طور پر کرائسٹ کے ساتھ نہیں چل رہی ہیں, اگر صحیح طور پر آپ کی واک مسیح کے ساتھ وہ نہیں ہے, اور اگر جو ہے جو باتیں میں پیچھے کر چکا ہوں اس کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں, پھر آپ کو میں موقع دوں گا کہ ان باتوں سے پھر اپنے ایمان کو رینیو کیجئے. اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ ایمان پر ہے کہ نہیں ہے. اگر عزیز بہنوں بھائیوں جو ہے ایسا ہی ایمان ہے جیسا یہ شیاطین رکھتی ہیں, جو خدا پر کیا کرتی ہیں, وہ ایمان رکھتی ہیں اور کیا کرتی ہیں, تھر تھراتی ہیں خدا کو دیکھ کر. خدا کے اوپر ایمان رکھتی ہیں اور کیا کرتی ہیں, تھر تھراتی ہے, کانپتی ہوئے, خدا موجود ہے, خدا ہے, تھر تھراتی ہے. اور ایون یسوع مسیح کے نام پر کیا کرتی ہے, وہ بھاگ جاتی ہیں, کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے, وہ اس پر ایمان رکھتی ہے, وہ بھاگ جاتی ہے. کہ ہمارا ایسا ایمان تو نہیں ہے کہ صرف جو ہے تھر تھرانا, کانپنا, او خدا ایسا نہ ہو جائے, اس طرح کا نہ ہو جائے. ایسا ایمان بنائیے جو بچانے والا ایمان ہے, جو ہمیں یسوع مسیح کی جو ہے بادشاہت کے اندر کھڑا کر سکے, جو ہمیں جو ہے مضبوط کر سکے, جو ہمیں قائم کر سکے. اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں اس ایمان کے اوپر بھی نہ کھڑے ہوں کہ میری دعائیں سنی جاتی ہیں. کہ دفعہ میرا بڑا ایمان ہے, میرا بڑا ایمان ہے, جو کچھ میں یسوع کو کہتا ہوں وہ کیا کرتا ہے, وہ کر دیتا ہے. جب وہ کر دیتا ہے نا, تو پھر کیا کرتا ہے, اپنی زندگی میں چلے جاتی ہے. This is called a temporary faith. یہ ٹیمپریری فیتھ ہے. ٹھیک ہے. چیزیں آپ نے دعا کی اور آپ کو کیا ہوا, مل گئی, اور ملنے کے بعد شکر گزاری کی نہیں کی, بس یہ مل گئی. مجھے موبائل چاہیے, مجھے موبائل مل گیا. مجھے شادی کرنی تھی, مجھے شادی ہو گئی, بس بات ختم. ٹھیک ہے. اور مجھے جاب ملنی تھی, مجھے جاب مل گئی. یہ میں نے خدا سے دعا کی, میرا ایمان تھا خداوند کے اوپر. لیکن یہ چیزیں عارضی ہیں. اور کئی تو کہتے ہیں جی میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ میں کہاں پر پیدا ہوا ہوں, مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں, مسیحی گھرانے کے میں شروع سے بائبل پڑھ رہا ہوں, میں شروع سے کیا کر رہا ہوں, بولیے, کلام سن رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں, میں چرچ جا رہا ہوں. یہ بھائی ایسا ہی ہے. یہ شیطان کو بھی بڑا علم ہے یسوع کا, خدا کا بڑا علم ہے یسوع. لیکن عزیز بہنوں بھائیوں, اس ایمان کی فکر کرے جس کے ذریعے سے, جس کی باب پالوس رسول نے کہا میں نے اسے کیا کیا ہے, محفوظ رکھا ہے. آمین. میں نے اسے کیا کیا ہے, محفوظ رکھا ہے. جس کے اوپر جو ہے ابلیس کی نظر ہے, جس کے اوپر کیا ہے, وہ ابلیس کی نظر ہے. اور ہم نے ایکچولی, میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں,
ہم صرف ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے اندر ایکچولی ایڈیشن نہیں کیا، لیکن پترس نے کیا کہا ہے کہ اپنے ایمان میں کیا کرو؟ ایڈ کرو. ٹھیک ہے، ہم جہاں پر ہیں، جہاں پر پہلے 10 سال پہلے تھے یا 20 سال پہلے تھے یا 50 سال پہلے تھے، کب بھی سال 2 سال 3 سال جیسے بھی، اسے پوچھے کہاں پر، وہیں پر ہیں. فیتھ کے اندر کوئی ترقی ہوئی؟ یہ فیتھ میں ترقی کرنا کیا ہوتا ہے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا. اپنے ایمان میں ترقی کرو. اپنے ایمان میں کیا کرو؟ یہ ایمان میں ترقی کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان میں دراصل ایڈ کرنا ہوتا ہے. جو ہے اسی کو ہم اسپرچل ایڈیشن بولتے ہیں، اسی کو اسپرچل گروتھ کہتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ایمان پر نیکی. آمین. ایمان پر نیکی، اور نیکی پر کیا کرو؟ معرفت. معرفت پر پرہیزگاری، پرہیزگاری کے اوپر دینداری، دینداری کے اوپر برادران الفت، اور پھر محبت. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہے ترقی. اچھا یار یہ تو مجھے پتا نہیں ہے. تو پھر اگلے ہفتے سے یہ تیار ہو جائے کہ ہم نے اپنے ایمان میں کیا کرنا ہے. بولیے. ہاں جی، ایڈیشن. ٹھیک ہے، سمے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سم کرنا ہے. سم ایمان میں کیا سم کرنا ہے کہ یہ آپ کو میں نے نا جمع کے سوال دینے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان پلس سوالیہ نشان، کوشچن مارک. ایمان پلس سوالیہ نشان، پھر سوالیہ نشان، پھر سوالیہ نشان. اور آپ نے جو ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ ایڈ کرنا ہے. اور جب سب کچھ ایڈ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو مسیح کی پہچان کلیئر ہو جائے گی. پریز دی لارڈ. اور اب پھر مسیح کو پہچاننے میں یہ باتیں جو ہے وہ کیا کرے گی؟ بیکار اور بے پھل نہ ہونے دے گی. اور اگر کوئی شخص، غور سے سنیے، اس نے کسی وقت مسیح کے اوپر ایمان رکھا یا مسیح کو قبول کیا، وہ مسیح کی نجات کو حاصل کر لیا، اور اس نے پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا، اور اس نے روح القدس کا بھی شاید بپتسمہ لے لیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ابھی تک ایڈ نہیں کیا. ابھی تک اس نے جو اضافہ نہیں کیا. ابھی تک اسے جو سپلائی نہیں کیا ہے. ابھی تک اسے ایکسپینس نہیں دیا. ابھی تک اس کو ادھار رکھا ہوا ہے. غور سے سنیے، اپنی روحانی زندگی کو ادھار پر رکھا ہوا ہے، ادھار کے اوپر نہیں چلے گا. گریک میں کوریوگرافر کو وہ کیا کیا جاتا تھا؟ جو ہی وہ نیچے اترا تو ہی اس کو کیا کر دیا؟ پیسے دیے اور کہا جا. ٹھیک ہے، روحانی زندگی کے اندر جو ایمان خدا نے آپ کو بخشا ہے، اس کو سپلائی کیجئے، اس کو دیجئے. یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر ادھار کے اوپر چھوڑ دیا نا اس کو، روحانی زندگی کے اوپر، تو بہت سارے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس ادھار کو چکانے کا. اور سب سے ادھار چکانے کا وہ قرض دے گا، اور وہ قرض گناہ کا قرض ہے جو چڑھاتا ہے. جس قرض کو یسوع مسیح نے جو ہے وہ اتار دیا ہے، اس قرض کو جو ہے پھر دینے کے لیے آئے گا. یہ رکھ تجھے، اس نے تو نہیں نا یہ پیسے میں تجھے دیتا ہوں، یہ پکڑ. اور وہ سود سمیت حاصل کرے گا. اور ایسا جب دب جائیں گے، جو ہے کہیں گے میں تو ایمان مسیح کے اوپر رکھتا تھا، یہ کیا ہوا؟ اور میں تو قرض کے اوپر دبتا چلا جا رہا ہوں. اور ابلیس سود سمیت لے گا، اور وہ ایسا دبا دے گا کہ روحانی زندگی کہیں نظر نہیں آئے گی، صرف جسمانی نظر آئے گا. پھر تو جو ہے وہ حرام کاری، زناکاری، نشہ بازی، ناچ رنگ، شہوت پرستی، چوری چکاری، جو ہے وہ اور چیزیں، بغض، لڑائی جھگڑے، تفرقے اور جدائیاں نظر آئیں گی. اور کہیں گے تو کسی وقت مسیح پر ایمان رکھتا تھا. وہ کہے گا میں ادھار زندگی بسر کر رہا تھا، ادھار کے اوپر نہیں چلے گا. اسپرچل ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، معرفت پر پرہیزگاری، اینڈ سو آن. ہاللیلویا. دیکھیں کرائسٹ ہمارے سارے قرض دور کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر گناہ کا قرض چھایا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے کرائسٹ اس وقت ہمیں بالکل کلیئر کر ہمارے ایمان کو تازہ کر غور سے سنیے. میں کلیسیا کو پھر سے ابھار کر کہتا ہوں، اگر کوئی شخص کسی بھی طرح سے اس قرض کا شکار ہے، یسوع مسیح اور اس کا خون، اس کا بیش کی مطلب ہو، جس کا جب پترس نے کہا یہ بیش بہا لہو.
ٹھیک ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ابھی اور اسی وقت اس کے سارے قرض کو دور کر کر اس کی ایمان کو پھر سے تازہ دم کر سکتا ہے، اسے تازہ کر سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے ایمان کے اوپر کیا کرے؟ نیکی، اور نیکی کے اوپر پرہیزگاری، معرفت، پرہیزگاری، اور پھر ساری چیزوں کو اس کے اوپر اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ میں آپ کو موقع دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے ایمان کو رینیو کیجئے تاکہ ہم اس میں کیا کر سکیں؟ اضافہ کر سکیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور کہیں پر بھی اپنے ایمان کے اندر جو رکاوٹ آئی گئی ہے، اگر کہیں پر آپ نے اپنی روحانی زندگی کو ادھار کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، شیطان ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اس نے ادھار کے اوپر چھوڑا ہے، اس میں یہ اضافہ نہیں کر رہا ہے، اس کو یہ سپلائی نہیں کر رہا ہے، اس کو دے نہیں رہا ہے، یہ اپنے ایمان کو کچھ دے نہیں رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمارے ایمان کو چوری کر دے گا۔ وہ چور ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ قاتل ہے، وہ خون کر دے گا ہمارے ایمان کو، ہمارے ایمان کے اوپر ایسی مٹی ڈالے گا کہ وہ جو ہے وہ زنگ آلودہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اپنی کمال کوشش کے ساتھ اپنے ایمان پر یہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ اس لیے رینیو یور فیتھ، اپنے ایمان کو رائٹ نو وہ کیا کرے؟ جو ہے وہ رینیو کیجئے، اس کی تجدید کیجئے۔ میں آپ کو 3 سے 5 منٹ دیتا ہوں، ہر ایک شخص اپنی آنکھوں کو بند کرے اور اپنے ایمان کو دیکھے کہ میں کس طور پر جو ہے اضافہ کرنے کا سبب بن رہا ہوں کہ نہیں بن رہا۔ میرا ایمان چیخ چیخ کر مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے دو، مجھے دو۔ پریز دا لارڈ۔ ایمان ورکنگ کرتا ہے۔ خدا نے جو ایمان ہمیں دیا تھا وہ قیمتی ایمان تھا۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، وہ قیمتی ایمان ہی کے ساتھ اس پر ایمان رکھ سکتا ہے۔ کم قیمت والا ایمان کوئی بھی نہیں ہے۔ پطرس رسول اور سارے رسول اور ساری ابتدائی چرچ اسی ایمان کی ایکسرسائز کرتے تھے۔ ہاللویہ، پریز دا لارڈ۔ آپ دیکھیے کہ میری ایمان کی فاؤنڈیشن کیسی مضبوط ہے، کمزور ہے، لرزش کھاتی ہے، اور وہ سارے شک و شبہات جو آپ کی زندگی کے اندر ہے اسے ایک دم سے دور کر دیجئے۔ اپنی نظریں کروس کے اوپر لگا دیجئے۔ ہاللویہ۔ بچانے والا ایمان صرف یسوع مسیح کے اوپر بلیو کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری نجات جو ہے وہ ڈامڈول ہے، درست کیجئے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے۔ تھینک یو لارڈ، وی پریز یو۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ تیرا شکر ہو۔ پولس رسول نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو جانچو کہ ایمان پر ہو کہ نہیں ہو۔ اور کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ احکام میں اعتقاد ہو۔ اور کئی دفعہ اس نے کہا بے اعتقادوں کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ I worship you, Jesus Christ۔ اگر کہیں پر غلطی ہے اسے دور کیجئے، اپنے ایمان کو ہوا دیجئے، اس کا دم مت گھونٹیے۔ Hallelujah, we praise you, Jesus۔ اس کو تازہ کیجئے۔ میں خداوند اس بات میں کم تھا، میں خدا اس بات پر غلط تھا۔ ہاللویہ۔ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی و دینداری سے متعلق ہے ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور قطع نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر کسی وقت کسی طرف
वक्त हम भूले बैठे हैं, तो आपके पास ये मौका है। याद कीजिए सलीब के ऊपर यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है। याद कीजिए कि यीशु मसीह ने जो है अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। याद कीजिए कि हमारी बदकरारी उसके ऊपर लादी गई है। याद कीजिए कि उस हमारी खताएं और हमारी हमारी सारी जो है वो दुख मुसीबतें उसने ले ली हैं। उसका शुक्र करते हुए याद कीजिए और अपने ईमान को या वो रिन्यू कीजिए और शुक्र कीजिए कि खुदावन तूने मेरे साथ कीमती वादे किए हैं। खुदावन तूने जो है फजल और दीनदारी हमें बख्शी है। तेरा शुक्र हो। रास्तबाजी, फजल और इत्मीनान खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमारे पास आ जाता है। जब हमें ईमान रखते हैं, रास्तबाजी, हमारे पास फजल, हमारे पास इत्मीनान, हमारे पास इलाही कुदरत और हमारे पास कीमती वादे आ सकते हैं। आइए इन बातों के लिए उसका शुक्र करें कि खुदावन तो हमारा खुदा है और हम तेरे लोग हैं। अगर आपने वाकई ही अपने आप को जो है वो दुरुस्त जगह की पर खड़ा कर दिया है, तो हम जो है दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हर एक शख्स अपने दिल के ऊपर हाथ रखे और मैं उन सब के लिए दुआ करूंगा और फिर हम पाकशाह में शरीक होंगे और इस बात का इजहार करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है और मुझे निजात दी है, और अपने ईमान का इकरार करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे जिंदा जलाली खुदावन, तेरा शुक्र हो तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिसने हमारे लिए ऐ खुदा आप अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी और अपना खून बहाकर हमें ऐ खुदा मोल ले लिया। और ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें ये तौफीक दी है कि तेरे बेटे यीशु मसीह के ऊपर जो है ईमान ला सके और उसको अपनी ज़िंदगी का नजात दहिंदा मान सकें। और तेरा शुक्र हो उसको अपनी ज़िंदगी का नजात दहिंदा मानने से खुदावंद तूने हमारी नेचर के अंदर तब्दीली पैदा करना शुरू कर दी है। और तूने ये सब कुछ ऐसे इसलिए दिया ताकि हम तेरी ज़ात में शरीक हो जाएं। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ ऐ खुदावंद तमाम बहनों और भाइयों के और ऐ खुदावंद खुदा सब के ईमान के लिए मैं तेरी ऐ खुदावंद बरकत को मांगता हूँ और मैं तेरे पाक रूह की कुव्वत को मांगता हूँ। और ऐ खुदावंद खुदा हम में से हर एक का ईमान दुरुस्त जगह के ऊपर खड़ा हो जाए और ऐ खुदावंद खुदा हर एक का ईमान यीशु मसीह के नाम से ताज़ा हो जाए और ऐ खुदावंद खुदा हर एक का ईमान की तजदीद हो जाए खुदावंद खुदा, ताकि अपने ईमान में ऐ खुदावंद इजाफा कर सके, अपने ईमान में ईमान की नशोनुमा कर सके, अपने ईमान में ऐ खुदावंद खुदा नेकी और मार्फत, परहेजगारी, दीनदारी, सब्र को ऐ खुदावंद इन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में वो ले सके। ऐ खुदावंद तेरी बरकत इनकी ज़िंदगी के लिए मांगता हूँ। तेरा शुक्र हो। तो पाक रूह हर एक को छू यीशु मसीह के नाम से, आमीन।